بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میں محمد عاقب حسن رضوی امجدی۔ آج میں آپ تمامی ناظرین کو نماز کیسے پڑھی جائے کہ درست ہو، جس سے اللہ رب العزت نماز کو قبول فرما لے، نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے اور نماز میں کتنی فرضیں ہیں۔ سب سے پہلی بات آپ یہ جانیں کہ نماز میں 7 چیزیں فرض ہیں۔ کتنی؟ 7 چیزیں فرض ہیں۔ اب اگر ان فرائض میں سے کوئی ایک فرض نہ پایا جائے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اس سے پہلے جو میں نے ویڈیو بنائی تھی اس میں نے نماز کے شرط کے متعلق سے آپ کو بتایا تھا کہ اگر یہ شرائط نہ پائے گئے تو نماز شروع ہی نہیں ہوگی، لیکن اگر آپ نماز کے فرائض میں سے کوئی ایک فرض چھوڑ دیتے ہیں تو نماز ہوگی نہیں۔ اب وہ فرائض کون سے ہیں؟ سب سے پہلا فرض جو ہے وہ تکبیر تحریمہ ہے۔ یہ اصل تو شرط ہے، لیکن نماز سے اتنا متصل ہے، اتصال ہونے کی وجہ سے اسے فرض میں بھی شامل کر لیا گیا ہے، یعنی لفظ اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھا۔ اب میں یہ ویڈیو صرف عوام کے لیے بنا رہا ہوں، خواص کے لیے نہیں ہے۔ عوام جو ہے جب وہ نیت باندھتے ہیں تو وہ اللہ اکبر کبھی ایسے کہتے ہیں، کبھی ایسے نیت باندھتے ہیں۔ یہ نیت باندھنے کا طریقہ نہیں ہے۔ جب آپ نیت کریں تو کہیں اللہ اکبر، ہاتھ کو اپنے قبلہ کی طرف رکھیں اور ان انگلیوں کو ایسے نہ پھیلا کے رکھیں، نہ ایک دم سمٹا کے چمیٹ کے رکھیں، بلکہ ان کو ہلکی حالت میں چھوڑ دیں اور لا کر کے کان کے لو تک انگوٹھے کو چھوائیں اور کہیں اللہ اکبر کہتے ہوئے نیت باندھ لیں۔ جب آپ نیت باندھیں گے تو نیت کیسے باندھیں گے؟ آپ دونوں ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھیں گے، نہ کہ ناف کے اوپر، اور نہ ناف پر باندھیں گے بلکہ ناف کے نیچے باندھیں گے۔ اب دیکھا گیا ہے جب لوگ ہمارے بھولے بھالے سنی مسلمان، بریلوی مسلمان، جب وہ نیت باندھتے ہیں تو اپنے ہاتھوں کو ایسے رکھتے ہیں، اس طرح۔ کوئی ایسے رکھتا ہے، کوئی ایسے، مطلب جس کا جیسے من کرتا ہے ویسے ہی وہ نیت باندھ دیتا ہے، بلکہ یہ طریقہ نہیں ہے۔ جب آپ لفظ اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھیں ناف کے نیچے تو آپ کی انگلیاں ایسی ہوں، ان 2 انگلیوں سے آپ اس کو ایسے کریے اور 3 انگلیوں کو ایسے اوپر رکھیے۔ امید ہے کہ آپ سمجھ رہے ہوں گے۔ اس طرح جو ہے 3 انگلیوں کو اوپر رکھیں۔ اب اس کے بعد جو ہے آپ اعوذ باللہ پڑھیے، بسم اللہ پڑھیے اور الحمد شریف پڑھیے، اور قرآن مقدس کی کوئی سورت یا 3 آیت پڑھیں، چھوٹی آیت، یا ایک ایسی بڑی آیت پڑھیں جو 3 آیت کی قائم مقام ہو۔ اب قیام، دوسرا فرض کیا ہے؟ قیام۔ قیام مطلب کھڑا ہونا۔ قیام کا ادنا درجہ یہ ہے کہ آدمی جب کھڑا ہو تو اپنے دونوں ہاتھوں کو جب پھیلائے تو گھٹنے تک اس کے ہاتھ نہ پہنچیں۔ یہ قیام کا، کھڑے ہونے کا آخری طریقہ ہے، لیکن بہتر، سب سے اچھا طریقہ، مکمل طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک دم سیدھے کھڑے ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے اللہ اکبر کی نیت باندھ لی، سورج بھی پڑھ لیا۔ اب آئیے قرات۔ آپ نے قرات بھی کر لی، الحمد وغیرہ پڑھ لیا۔ سب کچھ پڑھنے کے بعد قرات میں آپ دھیان رکھیں کہ آپ اتنی چیزیں، جو چیزیں نماز میں پڑھی جاتی ہیں، کم سے کم 10 سورت، اتحیات، درود ابراہیم، اور جو چیزیں پڑھی جاتی ہیں ان کو کسی حافظ سے یا کسی قاری سے اچھی طریقے سے سن کر، یا آپ یوٹیوب وغیرہ پہ لوڈنگ کر کے آپ اچھی طریقے سے اسے یاد کر لیں، کیونکہ قرات کی غلطی سے نماز نہیں ہوتی۔ کچھ ایسی غلطیاں عوام کر دیتے ہیں جن سے ان کی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اب وہ سوچتے ہیں کہ ہم 20 سال سے 15 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز ہمیں برائیوں سے نہیں روکتی ہے۔ اصل وجہ یہ ہے کہ ان کی نماز ہوتی ہی نہیں ہے، نماز قرات صحیح نہ کرنے کی وجہ سے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ کسی سے بھی، چاہے یوٹیوب وغیرہ سے، چاہے کسی اچھے حافظ سے، قاری سے، آپ اتنا جتنا کہ آپ نماز پڑھتے ہیں اس کو اچھی طریقے سے آپ یاد کر لیں۔
सुन कर। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आप कमेंट में हमें कहें, तो हम आपको उतनी सूरतें रिकॉर्ड करके डाल देंगे यूट्यूब पर, आप सुन लीजिएगा। ठीक है। अब चौथा फर्ज है वो है रुकू। रुकू कैसे करेंगे? रुकू का करने का तरीका यह है कि आप इतना झुक जाएं कि आपके दोनों हाथ घुटनों तक पहुंच जाए। और हमने बारहा देखा है लोगों को नमाज पढ़ते हुए, और यही ख्वाहिश हुई मेरी कि मैं बता दूं लोगों को कैसे नमाज पढ़ी जाए। जब लोग रुकू करते हैं तो अपने घुटनों पे हाथ वो ऐसे रखते हैं, मिसाल तो अभी घुटना समझ लीजिए इसे, तो ऐसे हाथ रखते हैं, कोई ऐसे रखता है, कोई ऐसे रखता है। ये तरीका नहीं है। जब आप रुकू में जाएं तो आप अपने घुटने को इस तरह पकड़ें, उंगलियों को कुशादा रखें, फैला के रखें और मजबूती से पकड़ें। ठीक है। और निगाहों को दोनों पैरों के दरमियान में देखें या अंगूठों को देखें, कहीं और ना देखें। और दोनों पांव, जब आप खड़े हो नमाज के लिए तो आपके दोनों पांव कम से कम 4 उंगल का फासला हो। बहुत लोग पैर इतना फैला देते हैं, ये तरीका नहीं है। और कम से कम आपका पैर 4 उंगल के फासले पर हो। और ज्यादा फैलाना चाहते हैं तो आप कम से कम 1 बीता अपने हिसाब से रख लें। पैर ऐसे पैर रखें, न कि ऐसे दूर दूर रखें। ठीक है। आपने रुकू कर लिया, आपकी निगाहें कहाँ थी? घुटने। आपकी निगाहें दोनों पैर के दरमियान में थी या अंगूठे पर थी। अब आप सुभान रब्बियल अज़ीम 3 मरतबा पढ़ेंगे। अब अवाम जो है उनका मखरज सही नहीं है, वो सुभान रब्बियल अजीम कहते हैं, अजीम जीम से कहते हैं और अलिफ से अजीम। बल्कि वो सुभान रब्बियल अजीम अगर नहीं बनता, उनसे मखरज सही नहीं है, तो वो सुभान रब्बियल करीम कहा करें। ठीक है। सुभान रब्बियल करीम भी कह सकते हैं। अब रुकू से खड़ा हुआ, फिर सीधे आप खड़े हो जाएं। उसके बाद आप सजदे में जाएं। जब आप सजदा में जाएंगे तो सबसे पहले आप अपने दोनों घुटनों को जमीन पर रखेंगे, फिर दोनों हाथों को, और उसके बाद अपनी नाक और पेशानी को रखेंगे। बहुत लोग सजदा करते हैं, सिर्फ पेशानी उनका सर पे रहता है, जमीन पे रहता है, नाक उठी रहती है या नाक सिर्फ छुई रहती है, ये चीज सिर्फ जमीन पे टच रहता है। तो ऐसे सजदा नहीं होगा, बल्कि आप दोनों घुटनों को रखें, दोनों हाथ को ऐसे रखें। अब जहां ये हाथ रखें उसी के दरमियान ऐसे नाक रखें। ठीक है। और सजदा करते हैं ऐसे रहता है, या इस तरह सजदा करते हैं, ऐसा नहीं, बल्कि जब आप हाथ रखें तो इन अंगूठों के दरमियान में आपकी ये नाक हो, इस तरह। ठीक है। और पेशानी जमीन पे जमी हो, यानी दबी हुई हो, पेशानी दम जमा हुआ हो, और नाक की जो हड्डी नरम वाली है ये सजदे की हालत में जमीन में टच हो, ऐसे टच हो, न कि छुआ हुआ, टच हो। ठीक है। और जब आप उठें एक सजदा करके तो आप अपने बाएं पैर को बिछा लें, दाहिना पैर खड़ा कर लें। जब खड़ा करें तो पैर की उंगलियां जो है ऐसे मुड़ी हो किबला की तरफ। ठीक है। इस तरह जो है किबला की तरफ मुड़ी हो पैर की उंगलियां, दाहिने पैर की। अब बायां पैर बिछा के बैठे। ठीक है। बहुत लोग ऐसे पैर कर रख बैठते हैं, बहुत ऐसे करके पैर बैठते हैं, ये तरीका नहीं है। बल्कि आप जब सजदे की हालत में हो, जब आप सजदे की हालत में हो तो आपके दोनों पैर, हमने देखा है बारहा लोगों को सजदा करते हुए ऐसे छुआ रहता है, या इस तरह पैर रहता है, या पैर दोनों उठे रहते हैं। इस तरह नहीं होगा, बल्कि एक उंगली का अंगूठा का लगना फर्ज है नमाज में, सजदे की हालत में। तो आप अपने दोनों पांव को जमीन में इस तरह जो है लगा दें, एकदम खड़ा रखें, दोनों पैर जमीन में दबा दें। अब 5 उंगलियां जो है जमीन में एकदम ऐसे दबी रहें, सजदा करें। और जब आप सजदे से उठें तो बायां पैर बिछा के बैठें और दाहिने पैर पे आप इस तरह जो है खड़ा रखें, और उसकी उंगलियां जो है किबले की तरफ ऐसे मुड़ी हुई हो, खड़ा करके। ठीक है। अब आप 2 सजदा कर लिए, आप फिर खड़े हो गए, पूरी नमाज आपने पढ़ी, 2 रकात नमाज आपने पूरी कर ली। ठीक है। उसके बाद आपने, अगर आपको 2 रकात नमाज है तो सलाम फेर दीजिए, अत्तहियात, दरूद इब्राहिम और दुआ मासूरा पढ़ने के बाद। अगर आप 4 रकात की नमाज पढ़ रहे हैं तो अत्तहियात के बाद आप फिर खड़े हो जाएं और पूरी 2 रकात वैसे ही पढ़ें जैसे आपने पढ़ी थी। अगर आप फर्ज नमाज पढ़ रहे हैं तो आप जो है पहली की 2 रकात में अलहम्दुलिल्लाह के बाद सूरह ही पढ़ेंगे, और अगर आप फिर तीसरी चौथी रकात में आप
الحمد کے بعد کچھ نہیں پڑھیں گے بلکہ آپ پوری نماز پڑھیں گے. اگر سنت پڑھ رہے ہیں تو آپ چاروں رکعت میں الحمد شریف بھی پڑھیں گے اور کوئی سورت بھی پڑھیں گے. اگر آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کچھ بھی نہیں پڑھیں گے, صرف ثنا پڑھیں گے بس اور خاموش رہیں گے, کیونکہ امام کا پڑھنا ہی مقتدی کا پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. اور ایک اہم بات, ضروری بات یہ ہے, ویڈیو میری لمبی ہو رہی ہے, میں معذرت چاہتا ہوں, بس اتنا کہنا ہے کہ جب آپ امام کے پیچھے نماز پڑھیں, جب امام الحمد شریف پڑھنے کے بعد وَلَا-الضَّالِّينَ کہے تو آپ آمین آہستہ کہیں. ہم نے دیکھا ہے بارہا لوگ آمین تیز سے کہتے ہیں, پوری مسجد گونج جاتی ہے. ایسا نہیں, بلکہ آپ اتنا تیز کہیں کہ آپ خود سنیں. اور جس طرح سے فرشتے آمین کہتے ہیں, تو فرشتوں کا آمین کہنا تو ہم سنتے نہیں ہیں, اسی طرح ہمیں بھی آمین کہنے کا حکم ہے. اس لیے ہم آہستہ کہیں, اتنا کہیں کہ ہم خود ہی سن سکیں. اور ایک اہم مسئلہ یہ ہے, جب ہم نماز اکیلے میں پڑھیں تو ہم قرات اتنی آواز سے کریں کہ خود سن سکیں. ٹھیک ہے. اگر شور و گل نہ ہو, کہیں شور شرابہ مارکیٹ وغیرہ نماز نہ پڑھتے ہوں جہاں شور و گل زیادہ ہو, تو وہاں پر آپ اتنی آواز سے پڑھیں کہ آپ خود سن سکیں. اگر آپ اپنی ہی آواز نماز میں قرات نہیں سن پا رہے ہیں تو آپ کی نماز نہیں ہوگی. ایسی جگہوں پر جہاں پر آپ تنہا ہیں, شور و گل وہاں نہیں ہے, اور جہاں شور و گل ہے وہاں پر آپ اگر نہیں سن پاتے ہیں آپ اپنی آواز نماز میں تو کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. آج کے بس اتنا ہی. اپنا خیال رکھیں, اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں. مسلک اعلی حضرت ہمیشہ زندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی